بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب 2011 میں جیمز ریکٹ نے کتاب لکھی کرنسی وار، تو اس میں اس نے کھل کر بتایا تھا کہ آنے والے سالوں میں کرنسی وار اتنی خطرناک حد تک جانے والی ہے کہ بڑے بڑے ملک راتوں رات تباہی سے دوچار ہو جائیں گے۔ جیسے ہی عمران خان نے الیکشن جیتا، آپ کو ویڈیو بنا کر دی تھی۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ ڈالر کو 165 روپے تک لے جانے کا پلان تھا، جو اس وقت جنرل باجوہ فوج ISI کی مداخلت کی وجہ سے ناکام ہوا۔ ڈالر اسی وقت 165 روپے تک چلا جاتا۔ یہ وہی وقت تھا جب ٹرمپ نے ایک ہی رات میں 35% ترکش لیرہ گرا دیا تھا۔ اسی وقت CIA کے پاکستان کے مہروں کو کنٹرول کیا تو یہ معاملہ رکا۔ اب ایک ہی رات میں امریکی ڈالر پاکستان میں 144 روپے تک پہنچ گیا ہے، اور کرنٹ مارکیٹ جب یہ ویڈیو بن رہی ہے اس وقت 140 روپے تک واپس آ چکا ہے۔ لیکن جو بات ہم نے آپ کو بتائی تھی 165 روپے تک ڈالر کے معاملہ جانے کی طرف، یہ معاملہ اسی طرف جا رہا ہے۔ ہمیں بہت زیادہ دکھ ہے کہ ہم نے جو بات کہی وہ پوری ہونے جا رہی ہے۔ ہمیں اس بات کی قطعاً خوشی نہیں ہے، کیونکہ ملکی معاملات جب خراب ہوتے ہیں تو آپ کو خوشی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ مختلف رپورٹس ہمارے سامنے تھی تو ہم نے اسی بنا پر آپ کو بتا دیا تھا کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ اگر اب پاکستان کے اندر اس 1860 کے عدالتی نظام کو آپ نے نہ بدلا تو معاملہ نہیں سدھرنے والا۔ فوج ISI کو فرنٹ پر آ کر کام کرنا پڑے گا۔ معاملات شدید خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ اس بات کو چھوڑ دیجئے PTI کے کوئی وزیر کیا کہتے ہیں کہ بینکوں کا لین دین ہو رہا ہے، فلانا لین دین ہو رہا ہے، اس وجہ سے ڈالر اوپر گیا۔ جو ہم آپ کو بات بتا رہے ہیں وہ منظر عام پر نہیں آ رہی۔ یہ وہی بات ہے جس کی وجہ سے ڈالر مہنگا ہو رہا ہے۔ PTI کے لوگ اسی لیے آپ کو نہیں بتانا چاہتے کیونکہ وہ عوام کے اندر پینک کریٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہماری عوام کا حق ہے کہ جاننا سچ کو سچ بتاتا ہے۔ دیکھیے، CIA نے عمران خان کو کن چیزوں کی سزا دی ہے جس کے بعد ڈالر کا ریٹ اتنا زیادہ ایک ہی رات میں گر رہا ہے؟ کیا کوئی کرپشن کیس سامنے آیا ہے؟ نہیں۔ منی لانڈرنگ رک رہی ہے، ہنڈی رک رہی ہے، حوالہ رک رہا ہے، کرپشن رک رہی ہے، یعنی سب چیزوں پر قابو پایا جا رہا ہے۔ تو امریکی ڈالر تو نیچے آنا چاہیے جب آپ کی ہنڈی رک رہی ہے، جب آپ کا انلیگل منی باہر جانا رک رہا ہے۔ عمران خان کو جن چیزوں کی سزا دی جا رہی ہے اور یہ کیا کھیل ہے، اس کو سمجھ لیں، اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے ہم آپ کو بتائیں گے۔ نمبر 1، عمران خان نے چائنا کے ساتھ ڈیل کی ہے کہ امریکی ڈالر کی بجائے اب یوان میں کام ہوگا، کیونکہ پاکستان کی زیادہ امپورٹ ہے چائنا سے۔ اب دنیا بھر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ امریکی ڈالر کو خیر آباد کہا جائے۔ اس کے بعد CIA کا پلان تھا کہ جیسے ہی نواز شریف کی حکومت یا زرداری کی حکومت آئے تو IMF کے ذریعے پہلے ہی مہینے میں 190 روپے تک ڈالر لایا جائے، اور ٹینیور ختم ہونے تک قریباً 433 روپے تک انہوں نے امریکی ڈالر لے جانا تھا، جس کے بعد پاکستان مکمل بینکرپٹ ہو جانا تھا۔ لیکن حکومت آگے عمران خان کی، ان کا پہلا پلان تو فیل ہوا۔ جب IMF کا ڈیلیگیشن پاکستان آیا، رابطہ ہوا، تو انہوں نے عمران خان کی حکومت کو کہا کہ 190 روپے کا آپ ڈالر کریں۔ انہوں نے انکار کیا۔ اسی وقت روپے کی قیمت گرائی گئی جو 136 روپے تک پہنچ گئی تھی، اور پلان تھا کہ 180 روپے تک لائی جائے منوپلی کے ذریعے۔ اس وقت اگر ہمیں چائنا مدد نہ کرتا 4 ارب ڈالرز کی، تو پاکستان کا ڈالر اس وقت یقینی طور پر 180-90 روپے تک ہوتا۔ عمران خان چائنا جب گئے تو ان کو وہاں پر پیسے نہیں ملے، جبکہ اس سے پہلے چائنا نے پیسے دے دیے تھے فوج اور عمران خان کی مداخلت پر۔ ان کو پتا تھا، انہوں نے چپکے سے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں 4.5 ارب ڈالر ٹرانسفر کر دیے۔ یہ جو آپ کو ڈالر سٹیبل نظر آئی ہے، اسی وجہ سے سٹیبل تھا۔ ایک ہی رات میں، ورنہ 35 روپے تک ڈالر بڑھ جانا تھا۔ جب انہوں نے پیسہ جمع کرایا تو امریکی ڈالر 130 روپے تک چلا گیا اور سٹیبل ہونا شروع ہو گیا۔ اب IMF کا ڈیلیگیشن آیا تو انہوں نے کہا چونکہ آپ سعودی عرب، چائنا اور دوسری جگہوں سے قرضہ لے چکے ہیں تو لہٰذا اب کم قرضہ آپ کو چاہیے، تو آپ کو انیشیل سٹیج پر 145-150 روپے تک ڈالر کو لے جانا پڑے گا۔ عمران خان نے چونکہ انکار کیا تو انہوں نے یہ سزا دی، منوپلی کی، اور ایک ہی رات میں ڈی ویلیو کر دی پاکستان کی کرنسی، اور ڈالر 144 روپے تک اس وقت مارکیٹ میں پہنچ چکا۔ اب یہ عمران خان کو وارننگ تھی CIA اور IMF کی طرف سے کہ ہم سے قرضہ لینا ہے، آپ نے ہر صورت لینا، ہماری شرائط پوری کرنی ہے، ورنہ ہم آپ کے ساتھ یہی کچھ حال کریں گے۔ جب بھی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ کر جعلی پیپر کرنسی کے پیچھے جائیں گے، سونے اور چاندی کی بجائے اس جعلی پیپر پر کرنسی ٹریڈ ہوگی،
تو 100 سال بھی آپ مزید اگلے لگے رہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس جعلی پیپر کرنسی کو تو آئے ہوئے ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئی، دنیا اس سے پہلے صرف گولڈ اور چاندی کے اندر ٹریڈنگ کرتی تھی۔ اب یہ جو نوٹ چھپتے ہیں اس کے پیچھے سونا اتنا ہے ہی نہیں، جتنے مرضی آپ چھاپ لیں۔ جب طیب اردگان سے لڑائی ہوئی امریکہ کی، ایک ہی رات میں 35% لیرہ ان کا گرا دیا گیا، تو تب 15 ارب ڈالرز قطر نے دیے، ورنہ ان کی کرنسی تو اسی دن ہی کریش کر جاتی مکمل طور پر۔ اسی طرح ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ٹرمپ نے اعلان کر کے گرایا اپنی قوم کو۔ طیب اردگان نے کہا کہ جتنا ہو سکتا ہے ڈالر بھیجو، اگر آپ کے بیڈوں کے نیچے بھی ڈالر پڑے اس کو بھی جا کر بیچو اور ترکش لیرہ خریدا، اور باہر سے رہنے والوں کو کہا کہ آپ پیسے بھیجو۔ پاکستان میں پیسے آ رہے ہیں، ڈیم کے پیسے بھی آتے ہیں، عمران خان کی حکومت آنے کے بعد باہر سے پیسہ آ رہا ہے، مگر CIA خفیہ طور پر انتہائی اپر لیول پر امریکی ڈالر کی شارٹیج کر کے روپے کو ڈی ویلیو کرتی جا رہی ہے۔ یہ معاملہ شدید خطرناک حد تک آگے جا رہا ہے۔ ہمارے پاس کرنے کا کیا حل ہے؟ ہمارے پاس حل ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم اس منحوس جمہوریت سے، عدالتی نظام سے چھٹکارا حاصل کریں۔ یہ اپوزیشن ہے یا جو بھی ہے، جب تک ان کو پھانسیاں نہیں دیں گے، ان کا پیسہ نہیں قبضے میں لائیں گے، بلاول ہاؤس کے فرشوں کے نیچے جو اربوں روپیہ پڑا ہے، کروڑوں ڈالرز پڑے ہیں، جب تک ہم ان کو نہیں استعمال کریں گے یہ ملک اسی طرح تباہ ہوتا رہے گا۔ اب کتنی دیر تک آپ کسی کو پیسے مانگتے پھریں گے؟ یا اس کا ایک حل ہے کہ آپ سونے چاندی کی طرف واپس پلٹیں، جس میں ٹائم لگے گا لیکن آپ اس کی شروعات کر دیں۔ اب ہمارے پاس وقت بہت کم رہ چکا ہے پیچھے، معاملہ شدید خراب ہونے جا رہا ہے۔ کوئی بعید نہیں کہ آنے والے وقت کے اندر مزید ڈالر گر جائے، لیکن اگر اب چائنا یا دوسری جگہ سے پیسے آئیں گے تو ڈالر سٹیبل ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے صرف کرنے کا یہ کام ہے کہ تیزی سے معاملات حل کیے جائے، فوجی عدالتوں کے ذریعے پھانسیاں تیز کی جائے، ان سے پیسہ نکلوایا جائے، ورنہ ملک کا سٹیبل رہنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دوستو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔